عریج صحت میں بہت ہی جاندار ہو گیا تھا۔ وہ ایک موٹا گبلو مبلو سا بچہ تھا۔ اسے فیڈ کروا کر بریرہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس دن بی بی جان اس سے کہنے لگی، کیا بات ہے بیٹی، تم اچھے سے خوراک لیا کرو۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا تمہیں کہ جب بھی تمہیں بھوک لگے اچھے سے ڈائٹ لیا کرو۔ جو تم کھاؤ گی اس کا اثر بچے پر ہوگا۔ لیکن تم تو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ کیا کھاتی پیتی نہیں ہو؟ بی جان کو اس کی بہت فکر تھی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ بس کھاتی ہوں، زیادہ بھوک نہیں لگتی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ بی جان نے اس کے کپڑوں کو دیکھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا ان کے نکاح کو، لیکن ابھی تک وہ انہی کپڑوں میں پھرتی تھی جو اس نے نکاح سے پہلے بنوا رکھے تھے۔ میلے کچیلے پرانے سے کپڑے۔ عریج کو وہ پال رہی تھی تو اپنے آپ کو اس نے بھلا دیا تھا۔ پھر اس شام بی جان شدت سے بلاج کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا وہ تمہاری خادمہ تو نہیں ہے؟ میرے کہنے پر تم اس سے نکاح کر لیا ہے، لیکن میرے بچے تم اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھو۔ دیکھو اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں۔ ہاں تو لے آئے کپڑے دے دیں آپ اس کو۔ پیسے کی کمی ہے کیا؟ اس گھر میں میری ذمہ داری نہیں اس کے کپڑوں کی۔ ایسا نہ کہو بیٹا، تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ وہ تمہارے بیٹے کو پال رہی ہے، اپنا خون اس کی رگوں میں ڈال رہی ہے۔ خود دیکھو دن بدن کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تم اس کا خیال نہیں رکھو گے تو کون رکھے گا؟ میں تو اسے یہ نہیں کہہ رہی کہ تم مجھ سے محبت ہو، اسے توجہ دو، لیکن اس کی ضرورت کا خیال ضرور۔ محبت میرے کہنے سے تمہارے دل میں پیدا بھی نہیں ہوگی تو خدا جب چاہے گا اس کے لیے تمہارے دل میں محبت ڈال دے گا۔ بی جان تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ بلاج کو ان کی باتوں پر شدید غصہ آیا ہوا تھا۔ تبھی وہ کمرے میں چلایا مختلف قسم کے کھلونے بکھیرے وہ بیڈ پر عریج کو لیے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم ہی سیدھی ہوئی چادر اچھی طرح سے اپنے وجود پر ڈال دی تھی۔ وہ ہر وقت چادر ہی پہن رکھتی تھی۔ اوہو، اب میں اسے اپنے ساتھ لے کر کہاں شاپنگ کرنے کے لیے اس کی اوقات ہے کیا میرے ساتھ جانے کی؟ بلاج نے اس کے بارے میں تنفر سے سوچا تھا۔ تبھی وہ کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے باہر آیا، اس کے سامنے نوٹ پھینکتے ہوئے کہنے لگا، لو پیسے اور کل جا کر اپنے کپڑے خرید لانا۔ خواہ بخواہ میں مظلوم بننے کا شوق نہیں ہے تم لوگوں کو۔ بریرہ اس کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی، پھر سر جھکا کر رہ گئی۔ اس نے پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ بلاج غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نخرے دیکھو کتنے ہیں اس لڑکی کے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے۔ اس کی خاموشی پر وہ اور بھی غصے میں آ گیا۔ دونوں کے درمیان زیادہ بات چیت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ اس بات کو مانتا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کا خیال بہت اچھے سے رکھتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا بھی۔ ابھی بھی وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے پیٹ بھر کر بڑے آرام سے کھیل رہا تھا۔ دن بدن تیزی سے صحت پکڑ رہا تھا۔ پھر بلاج اس کے ساتھ کھیلنے لگا اور وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگلے دن بی جان بلاج کے کمرے میں آئی تھی۔ بیٹا الماری میں اتنے سارے کپڑے پڑے ہیں، اب ڈھنگ کے کپڑے پہن کرو، یہ کپڑے بڑے خراب ہو جائیں گے۔ میرے بچے ان ہی کپڑوں کو پہن لیا کرو۔ نہیں نہیں بی جان، یہ کپڑے تو شانزے بی بی کے ہیں، میں بھلا نہیں کیسے پہن سکتی ہوں؟ یہ سن کر وہ مسکرا دی۔ ان کی مسکراہٹ میں بھی ابھی گہری اداسی تھی۔ شانزے کے لیے، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اچھا ہے اس کے کپڑے کسی کے کام آ جائیں، تم اس میں سے ایک جوڑا نکال کر پہن لو، کیا پتہ اسے دیکھ کر ہی بلاج کے دل میں تمہارے لیے جگہ بن جائے، وہ تمہیں اپنی زندگی میں قبول کر لے۔ دیکھتی نہیں ہو میرا بیٹا کتنا بکھرا بکھرا سا رہتا ہے؟ مجھے معلوم ہے اسے بیوی کی ضرورت ہے، لیکن وہ اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر رہا ہے صرف اور صرف شانزے کی یاد میں۔ تم کسی طرح اس کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کرو۔ بی جان اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر ان کے بے حد اصرار پر اس نے الماری سے ایک گہرے سبز رنگ کا جوڑا نکال کر پہن لیا۔ اسے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن بی جان کے کہنے پر وہ جوڑا پہن کر بیٹھ گئی تھی۔ بے حد مہنگا اور خوبصورت سا سوٹ تھا۔ بریرہ نے پہنا تو بی جان نے اس کی تعریف کی تھی، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ نظریں جھکا کر رہ گئے۔ عریج کی وجہ سے بلاج بھی جلدی آفس سے جاتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی اس نے کھیلتے بیٹے کو بریرہ کی گود سے اٹھانا چاہا تو اس کی نظر اس سوٹ پر پڑی۔ یہ سوٹ اس نے شانزے کو ایک مہنگے شاپنگ مال سے دلوایا تھا۔ شانزے کا سوٹ اس کے جسم پر دیکھ کر تو جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کی اجازت تم نے یہ سوٹ پہنا ہے؟
اس کی چیزوں کو ہاتھ کیسے لگایا تم نے؟ پتہ بھی ہے یہ سوٹ کتنا مہنگا ہے؟ تمہاری اوقات ہے اسے پہننے کی؟ کیا سوچ کر تم نے یہ کپڑے پہنے؟ میں آئندہ تمہارے وجود پر شانزے کی کوئی چیز نہ دیکھوں۔ بلاج میں اسے اتنا ذلیل کیا کہ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سوٹ میں وہ بی جان اس کا غصہ دیکھ کر وحشت زدہ تھی، الفاظ بھی منہ سے ادا نہ ہوئے۔ بلاج نے اسے بازو سے دبوچ لیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو کہ تم شانزے کی جگہ لے لو گی؟ میری زندگی میں اس کے بیٹے کو پال رہی ہو، میری بیوی بن کر اس کمرے میں رہ رہی ہو، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے کبھی کوئی جگہ نہیں بنے گی۔ کسی بھول میں مت رہنا۔ وہ انگارے چبا رہا تھا، ایک دم ہی بریرہ پلٹی اور بھاگتی ہوئی اماں سکینہ کے پاس چلی گئی۔ وہیں سرونٹ کوارٹر میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سکینہ بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ کیا ہوا بریرہ؟ کیا بلاج صاحب نے کچھ کہا؟ اماں ہم دونوں کہیں اور چلتے ہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ روز روز ذلت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ پہلے بھی کم زندگی نے مجھ پر ستم نہیں کیے جو اب ہر روز میں ایک اذیت برداشت کروں۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی، بی جان نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا اور بلاج کی چیختی ہوئی آواز بھی سن لی تھی۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ تم تو بالکل ہی عجیب بن چکے ہو۔ بلاج تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کس نے کہا تھا اسے کہ شانزے کپڑے کو ہاتھ لگائے؟ اس نے نہ صرف وہ کپڑے اٹھائے بلکہ اسے پہن لیے۔ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا۔ میں نے ہی کہا تھا اسے، میرے کہنے پر اس نے وہ کپڑے پہنے تھے۔ تم نے تو اسے آج تک ایک جوڑا نہیں دلوایا۔ 6 مہینے ہو گئے تمہاری شادی کو، اس کے ساتھ وہ تمہارے بچے کو پال رہی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اسے دودھ پلاتی ہے، اپنی نیند خراب کرتی ہے۔ اس کی خود کی حالت دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہے، اور تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ اب میں جب تک تمہیں معاف نہیں کروں گی، جب تک تم اسے خود واپس اس گھر میں نہیں لے کر آؤ گے۔ اپنے کمرے میں بی جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن اب تو عریج نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ روتی ہوئی یہاں سے گئی تو جا کر سکینہ کے پاس لیٹ گئی۔ اس کا بخار جسم میں تپ رہا تھا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور عریج نے بھی رونا بند نہ کیا، تب وہ مجبوراً اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ چلو سنبھالو اسے۔ اس نے بیٹے کو ہی اس کی گود میں تھمایا تھا۔ وہ جو دوپٹے سے بے نیاز چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، ایک دم ہی گھبرا کر اٹھی تھی۔ اماں نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس کی نگاہیں اپنی چادر تلاش کر رہی تھی۔ کبھی وہ بلاج کے سامنے بے حجاب نہیں آئی تھی۔ عریج اس کی گود میں آ کر خوش تھا۔ پھر قمیض اٹھا کر وہ دودھ مانگنے لگا۔ بریرہ خاموش تھی۔ بلاج کے سامنے اسے کیسے فیڈ کرواتی؟ وہ اسے بہلانے لگی۔ چلو وہیں آ کر اسے فیڈ کروا دوں گی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر بریرہ کو اٹھایا۔ مجھے چادر تو لینے دیں۔ وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ اس کے ایک لمس پر ہی کہاں تو سوچ رہی ہے کہ اب کبھی بھی واپس اس کمرے میں نہیں جائے گی۔ یہیں پر رہ کر وہ عریج کو پال لے گی۔ اس ننھے شہزادے کی خاطر ہی تو اس نے یہ نکاح کیا تھا، اور اب اس کے ایک دفعہ کہنے پر ہی وہ واپس آ گئی تھی۔ ابھی بھی اس نے وہی شانزے کے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن اوپر کالے رنگ کی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ بلاج کے دل میں خیال تو آیا تھا بی جان کی باتوں کا کچھ اثر بھی ہوا تھا۔ واقعہ ہی اس نے اکثر راتوں کو اسے جاگتے دیکھا تھا۔ نیند سے بے حال وہ اسے سنبھالنے میں مصروف ہوتی۔ اس کے لخت جگر کو آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے تھے۔ بلاج نے اسے غور سے دیکھا تو اسے محسوس ہوا اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ شانزے اور بھی تقریباً ہم عمر ہی تھی، لیکن بریرہ اس سے بہت چھوٹی تھی۔ اس کی اتنی عمر تو نہیں تھی۔ آخر کیا وجہ رہی ہوگی کہ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا؟ وہ بھی حاملہ کر کے؟ یہ بات اسے کھٹک رہی تھی۔ پھر اس رات عریج کے سو جانے کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے بستر نیچے لگا لیا تھا۔ بلاج کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اس نے بریرہ کو پکارا تھا، ادھر آؤ ذرا، مجھے ایک بات تو بتاؤ، ایک بات کا سچ سچ جواب دینا۔ آخر کیا وجہ تھی جو تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی؟ وہ بھی شادی کے فقط 2-4 مہینے بعد ہی۔ کوئی تو وجہ ہو رہی ہوگی۔ کیا اس نے پلٹ کر واپس اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا بھی نہیں؟ وہ بڑے غور سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بریرہ اس کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ تبھی بلاج نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گھبراؤ مت، میں بس ویسے ہی تم سے پوچھ رہا ہوں۔ آخر وجہ کیا رہی جو تمہارے شوہر نے تمہیں چھوڑ دیا؟ میں نے آج تک تمہاری ماضی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، لیکن یہ سوال میرے من میں ضرور ہے۔ وہ بیڈ کے کونے پر ٹک کر بیٹھی تھی، ہاتھ مسلتی ہوئی۔ اس کے اندر شدید اضطرابی کیفیت نمایاں ہو رہی تھی۔ اچھا، کیا نام تھا تمہارے شوہر کا؟ کیا وہ اسی گاؤں سے تھا؟
جہاں سے تم آئی ہو وہ میرا شوہر ہے ہی نہیں، تو اس کا نام کیا ہوگا؟ کیا مطلب ہے تمہارا کہنے کا؟ چاہتی ہو تمہارا شوہر نہیں ہے تو وہ بچہ کیا آسمان سے ٹپکا تھا؟ اب کہ بلاج نے چپتے ہوئے لہجے میں اس سے سوال کیا تھا، وہ بچہ ایک گناہ کا نتیجہ تھا، لیکن میرا نہیں، کسی اور کا۔ بریرہ کی آواز برائی تھی۔ بلاج نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کس کا بچہ تھا؟ زیادتی کی تھی کسی نے میرے ساتھ، وہ بھی میری سہیلی کے گھر میں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، شیطان تھا جس نے اپنی ہوس پوری کر کے میری زندگی برباد کر دی، لیکن میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ بلاج حیران تھا، موتی جیسے شفاف آنسو اس کے گال پر بہہ رہے تھے۔ اچھا بتاؤ مجھے پوری بات، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ 1 ہفتے کی چھٹیاں ہیں بریرہ، چلو میرے ساتھ، قسم سے بہت مزہ آئے گا۔ میری کزن کی شادی ہے، بہت انجوائے کریں گے۔ تم نہیں جانتی ہمارا خاندان کتنا بڑا ہے۔ اس کی روم میٹ فریال اس کے پیچھے پڑی تھی، وہ اسے اپنے گھر لے کر جانا چاہتی تھی کیونکہ کالج میں 1 ہفتے کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ سب لڑکیاں اپنے اپنے گھر جا رہی تھیں، لیکن بریرہ نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا تعلق چھوٹے سے گاؤں سے تھا جہاں وہ 6 مہینے بعد ہی جاتی تھی۔ اب 1 ہفتے کے لیے وہ بھلا کیسے اپنے گاؤں جاتی؟ اماں سکینہ وڈیرے کی حویلی میں ملازمہ تھی۔ یہ اس کا احسان ہے کہ وہ اس کی بیٹی کی خواہش کو سمجھتے ہوئے اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہے تھے۔ جب بھی تو بریرہ پڑھنے کے لیے اس شہر میں آئی ہوئی تھی۔ ہاسٹل میں رہ کر وہ خود خوب دل لگا کر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک افسر بنے، اپنی اماں کے سہارا خواب پورے کرے جو اس کے لیے اتنی محنت کرتی تھی۔ ابھی بھی 1 ہفتے کی چھٹیاں ہوئی تھیں تو اس کی روم میٹ فریال اس کے پیچھے پڑ گئی۔ تم چلو میرے ساتھ، کیا کرو گی یہاں؟ اکیلی بور ہو جاؤ گی، کہیں آتی جاتی بھی نہیں ہو۔ کیسی لڑکی ہو تم؟ فریال اسے گھور رہی تھی۔ وہ مسکرا دی، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، اماں سے اجازت لینی پڑے گی۔ فریال فوراً کہنے لگی، ٹھیک ہے میں پوچھ لوں گی، تمہاری اماں سے، وہ اجازت دے دے گی۔ قسم سے شادی ہے، بہت مزہ آئے گا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ابھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اس نے اپنے موبائل سے فوراً اماں کا نمبر ملا دیا تھا۔ اماں کے پاس موبائل نہیں تھا، لیکن وہ پڑوس میں رہنے والی خالہ زبیدہ کے بیٹے کے موبائل سے بات کرتی تھی۔ اماں نے کال پر بات کی تو بریرہ گھبرا گئی۔ پھر فریال نہیں، ان سے انجانے میں کیا بات کہہ رہی ہو کہ انہوں نے اس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی؟ بریرہ کی بھی کسی سے دوستی نہیں تھی سوائے فریال کے، کیونکہ وہ اس کی روم میٹ تھی۔ پھر اس کی کزن کی شادی بھی تھی، اسی لیے وہ بریرہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ کپڑے نہیں ہیں میرے پاس۔ فریال میں کیسے شادی میں جا سکتی ہوں؟ دیکھو میری حالت، ہر ایک کچھ نہیں ہوتا، ہم دونوں کی ہائٹ ایک جیسی ہے، بس میں تھوڑی سی موٹی ہوں اور تم کمزور، لیکن میرے کپڑے تمہیں بالکل فٹ آئیں گے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیں گے، ٹینشن کی بات نہیں ہے، بس تم چلو میرے ساتھ۔ کیوں؟ فریال اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی، لیکن یہاں آ کر تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس کا خوبصورت بنگلہ اور اس میں رہنے والے اس کے خاندان بھر کے لوگ، 2 چچا کی فیملی اور ایک ان کی خود کی فیملی، بہت سارے کزن اکٹھے ہی رہتے تھے۔ ان کے گھر کا ماحول کافی خوشگوار تھا، لڑکے بھی ایک دوسرے سے خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ بریرہ کو یہاں آ کر بہت زیادہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ان کے گھر کا ماحول بہت کھلا تھا، بڑی آزادی سے لڑکے آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ پھر اس دن مہندی کی تقریب تھی۔ اس نے فریال کا ہی سوٹ پہن لیا تھا، سر پر دوپٹہ ٹکائے، اور بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ فریال کے اپنے بھی 3 بھائی تھے، جبکہ اس کے چاچا کے بیٹے اور دوسرے شہر سے آئے ہوئے پھپھو کے بیٹے بھی اس شادی میں شریک تھے۔ اتنے لوگ تھے کہ حد نہیں۔ بریرہ کو یہاں بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ مہندی کی تقریب میں ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، جب ایک بچہ آ کر کہنے لگا، فریال باجی آپ کو بلا رہی ہے، وہاں پر کھڑی ہیں، چلیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ وہ حیران تھی کہ فریال اسے کیوں بلا رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ضروری بات ہو، یہی سوچ کر کہ شاید اماں کی کال وغیرہ آ گئی ہو، اس کے موبائل پر وہ اس بچے کے ساتھ اس کمرے میں چلی آئی۔ جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو حیران رہ گئی، یہ تو ایک سٹور سا معلوم ہوتا ہے جس میں پرانا سامان رکھا تھا، اور یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔
آدھی روشنی آدھا اندھیرا جیسے منظر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو نہ پا کر پلٹتی، اچانک ہی کسی نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس ہاتھ میں ایک رومال بھی تھا۔ اس رومال میں جو خوشبو تھی، اسے محسوس کر کے وہ اپنے حواس چھوڑتی جا رہی تھی اور چند لمحوں بعد ہی بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے سب کچھ ہو چکی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ یہ سب کرنے والا کون تھا۔ وہ کتنے گھنٹوں تک وہاں پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے اپنی حالت دیکھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے بے ترتیب تھے اور اس اسٹور میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ شیطان درندہ اپنا کام کر کے جا چکا تھا، لیکن بریرا کی ذات پوری طرح بکھر گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس کا کیا قصور تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے کپڑے سمیٹ کر اٹھی تھی۔ دوپٹہ شاید اس درندے نے اپنے پاؤں میں روند ڈالا تھا، کیونکہ اس پر مٹی کے نشان تھے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر وہ اس دروازے تک آئی تو حیران رہ گئی۔ صبح کے شاید 5 یا 6 بج رہے تھے۔ پورے گھر میں سناٹا تھا۔ سب لوگ رات کے فنکشن کے بعد گہری نیند سوئے ہوئے تھے، جبکہ اس کی ذات کا ذرہ ذرہ بکھر گیا تھا۔ وہ کس کے ہاتھوں پر اپنا لہو تلاش کرتی۔ یہاں پر سینکڑوں لوگ تھے اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے، اور وہ کون تھا جس نے اس پر بری نظر رکھی تھی، اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ سامنے والے کمرے میں آئی جہاں پر سب لوگ سو رہے تھے۔ فریال بھی ایک صوفے پر لاپرواہی سے سوئی پڑی تھی۔ اس کمرے میں صرف خواتین ہی تھیں۔ بریرا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ دہشت، عزت ہونے کا خوف اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے واش روم میں جا کر پناہ لی تھی۔ اگر اتنے لوگوں کی موجودگی میں تماشا کرتی تو شاید کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہ کرتا۔ کوئی یقین کرے گا کہ ایک درندے نے اسے اس اسٹور میں بلا کر اس کی عزت خراب کر دی، جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ اس نے جیسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ دیر تک روتی رہی، پھر اپنے بیگ سے کپڑے نکال کر تبدیل کر لیے، لیکن اسی رات بس میں بیٹھ کر سیدھی اماں کے پاس پہنچ گئی تھی۔ نہ اس نے فریال سے کچھ کہا، نہ وہ فریال سے مل کر آئی، لیکن اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سکینہ بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ بیٹی کی بربادی پر آنسو نہ بہتی اور وہ کیا کرتی۔ بریرا کا رشتہ انہوں نے اپنی بہن کے بیٹے سے طے کر رہا تھا۔ بچپن سے ہی 2 مہینے بعد ہی شادی ہونے والی تھی، لیکن 2 مہینے بعد اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، جس نے یہ روح فرسا خبر سنائی تھی کہ وہ پریگننٹ ہو چکی ہے۔ اس لیڈی ڈاکٹر کے کلینک پر آئی ہوئی گاؤں کی عورت نے ان دونوں ماں بیٹی کی باتیں سن لی تھیں جو وہ ڈاکٹر سے کر رہی تھی۔ اس نے آتے ہی پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی۔ اماں سکینہ، تیری بیٹی کو لوگ سنگار کرنا چاہتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تیری بیٹی ناجائز حاملہ ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ اس نے شہر سے کوئی گل کھلایا ہے۔ اپنی بیٹی کو لے کر نکل جا یہاں سے، بھاگ جا، ورنہ تیری بیٹی کی زندگی اور تیری زندگی بہت خطرے میں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج یہ لوگ ضرور کوئی کارروائی کرنے والے ہیں۔ بشیر اماں سکینہ کا پڑوسی تھا۔ وہ ابھی پنچایت کی باتیں سن کر آیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اماں سکینہ بریرا کو لے کر اس گاؤں سے بھاگی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اماں مجھے مر جانے دو، میں ایک پھٹکارا ہوں آپ کے لیے، میں نے آپ کی عزت خاک میں ملا دی۔ سکینہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ نہ میری بچی، تیرا کوئی قصور نہیں۔ غریب اور یتیم لوگوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ شہر کے مکار لوگوں سے دوستی یاری نہ پالا کر۔ دیکھ، آستین کی سانپ نکلی، وہ تیری سہیلی۔ بڑی مشکل سے دونوں ماں بیٹی لیٹی پھٹ پھٹ کر حالت میں شہر پہنچی تھی۔ ان کے پاس چند روپے ہی تھے جو ایک دن ہی میں ختم ہو گئے تھے۔ 2 دن تک دونوں سڑکوں پر بھوکی پیاسی بھٹکتی رہی۔ چوتھے دن جب بریرا بے ہوش ہو گئی، اماں سکینہ اسے گود میں لے کر رو رہی تھی۔ اس کا سر اماں کی گود میں تھا، تبھی اچانک سے وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ اس کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی۔ سکینہ بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی ان کی نظر سامنے کھڑی ایک عورت پر پڑی۔ وہ ایک امیر عورت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی، بریرا کی حالت کے بارے میں بتایا۔ بڑی مہربان اور عزت دار عورت تھی۔ دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسپتال لے گئی تھی۔ پھر سکینہ نے ہی ان سے جھوٹی کہانی بتائی تھی کہ میری بیٹی کو شوہر نے طلاق دے کر چھوڑ دیا، وہ حاملہ ہے، اسے شک ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے، اور گاؤں والوں نے ہم دونوں ماں بیٹی کو نکال دیا۔ وہ ہمیں مارنا چاہتے تھے۔ پھر اماں بھی نے وہ عورت جو سکینہ کو بیچ سڑک پر ملی تھی، اماں بھی ان دونوں کو اپنے بنگلے پر لے آئی تھی۔
بریرہ سب سے چھپ کر سرونٹ کوارٹر میں رہتی، ایک دفعہ بھی وہاں سے باہر نہ نکلی تھی، جبکہ اماں سکینہ بنگلے کا کام کاج کرتی، کیونکہ بلاج کی بیوی شاندے بھی حاملہ تھی۔ بلاج خانزادہ نے اس سے محبت کی شادی کی تھی، لیکن کوئی کیا جانتا تھا کہ چند دن بعد وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی جائے گی، وہ بھی ایک بچے کو جنم دے کر۔ پھر بریرہ اس نے اپنے بچے کو ایک سرکاری ہسپتال میں جنم دیا تھا، لیکن اس بچے کی پیدائش مردہ ہوئی تھی۔ وہ بچہ ایک گناہ کا نتیجہ تھا، لیکن پھر بھی بچے کی موت پر بریرہ کی ذہنی حالت بہت خراب تھی۔ پھر جب اریج اس کی گود میں آیا تو اسے ایسا لگا جیسے اس کا مردہ بچہ اس کے سامنے زندہ ہو کر آ گیا ہو۔ تبھی تو اس نے اس ننھے فرشتے کو سینے سے لگا لیا تھا، اور آج وہ بلاج خانزادہ کے کمرے میں اس کی بیوی بن کر بیٹھی تھی۔ اپنے ماضی کے بارے میں اس نے بلاج کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ بلاج نے اس لڑکی کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا جو اپنی عجیب و غریب کہانی سنا رہی تھی۔ تم نے اس مجرم کا چہرہ بے نقاب کیوں نہیں کیا؟ کیا اتنی کمزور ہو تم؟ میں نہیں جانتا تھا کہ تم پڑھی لکھی بھی ہو۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم ایک ان پڑھ گنوار لڑکی ہو۔ جب اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا تو کیسے اسے سامنے لاتی؟ میں تو پڑھ لکھ کر ایک سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتی تھی، بس میری آنکھوں میں یہی خواب تھے۔ لیکن شاید غریب اور یتیم لڑکیوں کو خواب دیکھنے کا حق بھی نہیں ہوتا۔ بلاج خانزادہ کو اچانک ہی اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ نیکسٹ پارٹ ہم آپ کے ساتھ اگلی قسط میں شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو نیکسٹ پارٹ چاہیے یا نہیں۔ کیا بلاج خانزادہ بریرہ کو اپنی زندگی میں قبول کر لے گا؟ اسے اپنی زندگی میں وہ شاندے کی جگہ دے گا؟ کیا بریرہ کا مجرم بے نقاب ہوگا؟ ابھی اس کہانی میں نیا ٹویسٹ بھی آئے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہم اس کا نیکسٹ پارٹ اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ شکریہ۔